جب بھی آپ ایشو پہ بات کریں گے پیشنٹ آپ کو یہ یاد کروائے گا کہ میرے جو حالات ہیں نا وہ ایکچولی میں آپ کی بیڈ پیرنٹنگ کی وجہ سے ہے. آپ کی یو آر دا کلپریٹ, آپ قصوروار ہیں میرے آج کے حالات کی. یہ جو بات ہے کہ بچے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے, اور پیشنٹ بہت اچھی طرح سے یہ بات انگرین کر دیتا ہے پیشنٹ کے فیملیز کے اندر کہ آپ کی وجہ سے میرے یہ حالات ہیں, آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے یہ مسائل ہیں. کیا اپنی مدر کو کہیں کہ میرے فادر ٹھیک طرح سے مجھے پیار نہیں کرتے ہیں اور ان کو تو آپ کا بھی خیال نہیں ہے, وہ تو گھر میں ٹائم نہیں دیتے ہیں, ان کو تو بس پیسے کمانے کی پڑی ہوئی ہے. تو مدر کو اگینسٹ کیا, فادر کو کوئی اور بات کہہ دی کہ ماما نے یہ کہا تھا یا اس طرح سے, تو آپ ان کی آپس میں کیا ہو جائے گی اور آپ کے لیے راستہ نکل آئے گا, اٹس کالڈ ڈیوائڈ. سو پیشنٹس فیملیز کو بلیم کرتے ہیں اور اتنی دفعہ کرتے ہیں کہ فیملیز کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں دے آر رائٹ, واقعی میں ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہی کہ گھر کے ماحول کو ٹھیک نہ کریں, مسائل ہیں تو اس کو ٹھیک نہ کریں, اس کو ٹھیک کریں, بٹ ایڈکشن کی یہ ریزن نہیں ہے, اور نہ ہی اس ریزن کی وجہ سے ایڈکشن کنٹینیو یا ڈرگ کا یوز کنٹینیو ہونا چاہیے. بعض اوقات ایڈلٹ پیشنٹس جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پیرنٹنگ جو ہے بیڈ پیرنٹنگ کی وجہ سے بچپن میں ہمیں نہیں کسی نے سکھایا, ہمیں پیار نہیں دیا, جس کی وجہ سے آج ہم ایسے ہیں. سو ایڈلٹہڈ کی کوئی رسپانسبلٹی ہوگی کہ پیرنٹس نے تو چلو آپ کو ٹھیک آپ کی بات مانتے ہیں, نہیں آپ کی ٹریننگ کی, اپ برنگنگ کی, لیکن کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ بینگ این ایڈلٹ ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر ہوتی ہیں, یا ہم پوری ایڈلٹہڈ کو اس تکلیف میں گزار دیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. کیسا ہونا چاہیے منصور صاحب؟ وہی کرنٹ ہیلتھ سائٹ. آپ کا ماننا یہ ہے نا کہ پیرنٹس کے کچھ ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے آپ ایسے ہیں, تو آپ ہی کی بھی تو ذمہ داری ہے اپنے اوپر کہ نہیں ہے کچھ. لیکن جب آپ ایکٹیو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ 6 کلاس میں مجھے میرے فادر نے یہ بری بات کہی تھی تو آج میرا نشہ کرنا بنتا ہے, اور میں اپنی طرف سے ریوائز لے رہا ہوں, بڑا whatever. اس ٹائم میں یہ بالکل جسٹیفائڈ لگتا ہے. بے شک وہ غصہ کریں, بے شک وہ آپ کو تھریٹ کریں, بے شک وہ سو مچ سو بہت بڑی بات کہنے لگی ہوں آپ کے کانفیڈنس سے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے, تب بھی جو سٹینڈ پیرنٹس کو لینے چاہیے اس پہ ڈٹ جانا چاہیے, کیونکہ جب کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو اس سے کرائسس پیدا ہوتے ہیں. جب آپ انڈور کا سٹیپ لیتے ہیں تو کرائسس ہوتے ہیں نا, جب آپ کرائسس انٹرونشن لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے دن آپ کو وہ تھینک یو تو نہیں بولیں گے پیشنٹ, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ سیٹل کر لیتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اسی طرح سے رائٹ اسٹیٹ میں رائٹ ایکشن فیملی کی طرف سے لینا بہت ضروری ہے. میں ہمبلی یہ بات فیملی سے کہنا چاہوں گی کہ پیشنٹ سے پہلے فیملی ریلیپس کرتی ہے, فیملی ریلیپس پہلے کرتی ہے اور پیشنٹ بعد میں کرتا ہے. ہر وہ آپ کا ایکشن فیملی ممبرس کا جو کسی کو اس کے مسئلے کے نتائج فیس نہ کرنے دے, the definition of enabling, کہ مسئلہ ہے اس مسئلے سے کچھ نتائج اس کو فیس کرنے پڑیں گے اور آپ ان نتائج کو ان کو فیس نہ کرنے دیں. اب وہ جھوٹ ہو, میرٹ پہ ڈیل کرنا نہ ہو, ہاں میں ہاں ملانا ہو, اس کے موڈ کے مطابق بات کرنا ہو, اینی تھنگ. یہ انیبلنگ کا ایک فارم ہے کہ آپ کہیں گے اب ولنگ ویز کا کوئی نام نہ لے میرے سامنے. محبت نہیں ہے, یہ ڈر ہے, جیسا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو وہ یہ نہ کر لے, یہ کر لیں گے تو وہ نہ ہو جائے. تو انیبلنگ کی ایک فارم جس کو ہم ڈیسپریٹ انیبلنگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر آپ بہت سارے کام اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو خوف ہوتا ہے. بہت دفعہ پیشنٹس کی فیملی ہمیں یہ شیئر کرتی ہیں کہ وہ پیسے اس لیے اپنے
لوڈ ون کو دے دیتے ہیں کہ کہیں وہ پھر چوری نہ کرے. تو چوری سے بہتر ہے کہ میں اس کو پیسے دے دوں. بہت دفعہ پیشنٹس کی وائف ڈرگ ساتھ مل کے کرتے ہیں کیونکہ باہر نہ جائے, کیونکہ پیشنٹ کہتا ہے مجھے کمپنی چاہیے, وہ کہتے ہیں جی آپ میری کمپنی لیں. اور یہاں تک انیبلنگ کی فارمز ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے انوسینٹلی یا خوف کی وجہ سے آپ اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. دوبارہ کہوں گی کہ خوف کی وجہ سے یا انوسینٹلی معصومیت سے آپ ان کی پرابلم کا حصہ دار ہو رہے ہوتے ہیں, حل نہیں نکل رہا ہوتا اس میں. اور جب یہ کر کر کے آپ کی تھک جاتے ہیں, ڈرین ہو جاتے ہیں, پھر پروووکیشن کا لائسنس آپ خود ہی اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. پھر آپ بالکل جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں اس کی بے عزتی کرنا, اس کو ڈیمین کرنا, اس کو طنز کرنا, بالکل جسٹیفائڈ سمجھتے. آپ میرے حساب سے چلیں بالکل بھی. آپ نے پیشنٹس کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل جیسا میں کہوں نا ویسا کرنا چاہیے آپ کو, لیکن مریض ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پہلے بھی عادت نہیں ہوتی. تو آپ وہی کام ان کو کرنے کے لیے کہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ کر سکیں گے اور آپ کروا سکیں گے. پہلی بات کہ آپ کتنا ان سے منوا سکتے ہیں بات, یہ اپنا جو ہے وہ اسیسمنٹ کریں آپ کہ کن باتوں پہ آپ بات منوا سکتے ہیں. کہ میں مریض سے کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے اس کا دل دکھے. تو نہیں, آپ یہ کر سکتی ہیں, یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں آپ کہ کسی کا دل نہ دکھے. کیا یہ آپ کے بس میں ہے؟ آپ کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک, اور صحیح بات کرنے سے آپ گھبرا جائیں کہ اس کا کہیں دل نہ دکھ جائے تو وہ اگین انیبلنگ ہے نا. سو اپنے حساب سے چلانا چیزوں کو اور کانسیکوینسز کو فیس نہ کرنے دینا. اچھا, اس کے بغیر کنٹینیو نہیں کوئی کر سکتا کیمیکل کو. سو اصل میں جو سمجھنے کی انیبلنگ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا, اس کو ڈیپ ڈاؤن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے جس کو آپ انیبلنگ کے زمرے میں لا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ انیبلنگ اور پرووکنگ بھی ایٹ دا سیم ٹائم. پرووکنگ کی بات بھی ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ جب کوئی آپ کے حساب سے نہیں چلتا تو آپ کو لگتا ہے, یعنی ٹریٹمنٹ کے حساب سے چلنا یا نہ چلنا وہ تو بھی ہم بات نہیں کریں, لیکن اگر کوئی آپ کے حساب سے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ اس کے لیے کر دیا, اس کے لیے جھوٹ بھی بول دیے, اس کو پیسے بھی دیتی ہوں, پردے بھی ڈالتی ہوں, اس کو کہیں نہیں, اس کو کہیں میں اس کی عزت میں کمی لانے دیتی, میں ہر جگہ پر اس کو سیف کرتی ہوں, پھر بھی یہ نشہ نہیں چھوڑا. اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ یہ کو سب کچھ کرنے سے, اس کی باتیں ماننے سے, اس کو کور دینے سے, اس کا دل نہ دکھانے سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ نشہ چھوڑ دے گا. یہی ہوتا ہے نا انیبلنگ کا کہ پیچھے کا ایک نیت کہ اگر ہم یہ سب کریں گے تو پھر ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ نشہ نہیں کرے گا. بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتا اور وہ غصہ کرنے سے بھی نہیں چھوڑے گا. یعنی اگر وہ ساری چیزوں کو بند کر لیا جائے, آنکھ کرنے کا ان کو کہا جائے کہ ہم آپ کو گھر سے نکال دیں گے, آپ کو آنکھ کر دیں گے, آپ کو ابینڈن کر دیں گے, اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا.